الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اور اپنے بزرگان دین کی برکت سے آج کی اس بابرکت مجلس میں، اس بابرکت محفل میں جس میں شریک ہونا یقیناً ہر صاحب ایمان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کی جتنی بھی حمد کریں سو کم ہے، اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے وباؤں کے اس الم انگیز زمانے میں، اس دردناک دور میں مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ عظیم الشان مواقع عطا فرمائے ہیں. اللہ نے ہمیں ذوالحج کا مبارک عشرہ عطا فرمایا
جس اشرے کی شان یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ پھر وہ عشرہ عطا فرما دیا، اور جس کی ہر دن کی یہ شان بیان کی گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر دن کا روزہ اتنا مبارک ہے گویا کہ اس نے ایک دن کا روزہ نہیں رکھا بلکہ سال بھر کا روزہ رکھا ہے۔ اور بھائی یقین جانیے، یہ آج کا دن اور آج کا اجتماع اور آج ہمارا زندہ اور سلامت یہاں موجود ہونا، جبکہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس وبا کی نظر ہو گئے، ان حالات کی نظر ہو گئے، امراض کی نظر ہو گئے، گزشتہ سال اس خوشی کے موقع پر میرے اور آپ کے درمیان موجود تھے، آج موجود نہیں ہے۔ یہ کوئی ہماری خصوصیت نہیں ہے کہ ہم زندہ ہیں یا ہم سلامت ہیں یا ہم صحت مند ہیں یا ہم مال و منال والے ہیں، عزت والے ہیں، منصب والے ہیں۔ یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے زندگی میں ایک موقع اور عطا فرما دیا، وگرنہ موت کی صورتحال تو یہ ہے، یہ آتی ہے تو دستک دے کر نہیں آتی، یہ آتی ہے تو پوچھ کر نہیں آتی، یہ آتی ہے تو اجازت لے کر نہیں آتی، یہ شباب دیکھ کر نہیں آتی، یہ شیب اور بڑھاپا دیکھ کر نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آدمی بوڑھا ہو گیا چلو بھائی اس کو اچک لیں، نہیں، موت کب آتی ہے؟ اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ فرمانے وقت ہم نے لکھا ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو بس ہم پھر ایک گھڑی مؤخر نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ پھر یہ خوشیاں دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ سلامت ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ صحت کے ساتھ ہیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ ایک بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے، دربار لگا ہوا ہے، اور پورے تم تراق کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ دربار میں بیٹھا ہوا احکامات دے رہا ہے، اسے یہ دے دیا جائے، اسے یہ دے دیا جائے، اسے اس چیز سے نواز دیا جائے، اسے اس چیز سے نواز دیا جائے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے اور محل کا دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا جاتا ہے، بڑی زوردار دستک کی آواز آتی۔ بادشاہ کہتا ہے کون گستاخ ہے، ذرا جا کر معلوم تو کرو۔ تو اتنے میں دربان دوڑے ہوا ہے اور کہا کہ جی ایک بوڑھا سا آدمی ہے، اور وہ بوڑھا آدمی بہت زور سے دروازہ بجا رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سے کہو کہ یہاں آ کر ملے، بادشاہ سے کہو یہاں آ کر ملے۔ بادشاہ نے کہا کیا گستاخی ہے، یہ کیا بے ادبی ہے، بادشاہ ہوں اور یہاں آ کر ملے۔ اس نے کہا جاؤ بھائی، یہ کوئی فقیر ہوگا، کوئی منگتا ہوگا، کوئی مانگنے والا ہوگا، جا کر اسے کچھ دے دلا دو اور بس اسے فارغ کرو۔ ابھی بادشاہ یہ کہہ رہا تھا، دربان واپس گئے، پھر پہلے سے زیادہ قوت سے دروازہ بجا، پہلے سے زیادہ شدت سے دروازہ بجا۔ اب وہ بھاگے ہوا ہے اور کہنے لگے کہ جی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ نہ مانگتا ہے نہ کچھ لیتا ہے، یہ تو صرف آپ کو طلب کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے بادشاہ سے کہو کہ میں اسی کو لینے آیا ہوں اور اسی سے ملنے آیا ہوں، اور میں کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بادشاہ گھبرا گیا، تخت سے اترا اور بڑے ہی غضبناک انداز میں اس فقیر کی طرف چلا، اور قریب جا کر ناگواری سے اس سے کہا کہ ہاں بھائی کہو کیا بات ہے۔ تو اس نے کہا کان ذرا قریب کیجئے۔ کان قریب کیا تو بادشاہ سے وہ کہتا ہے کہ ملک الموت ہوں، چلنے کی تیاری کیجئے۔ اب تو تھر تھر کانپ رہا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے، ملک الموت ہے، دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے چلنے کی تیاری کیجئے۔ اس نے کہا مہربانی کیجئے ذرا گھر چلا جاؤں، بیوی بچوں کو جمع کر لوں، کوئی وصیت کر دوں۔ قرآن مجید میں عجیب اللہ نے سورہ یاسین میں بات ارشاد فرمائی ہے، لا يستطيعون توصیہ ولا الى اہلہم یرجعون۔ اللہ فرما رہے ہیں جب وقت آ جائے تو اب وصیت بھی نہیں کی جا سکتی، نہ گھر والوں کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ اس نے کہا وقت آ گیا، گھر نہیں جا سکتے آپ، اب گھر نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا اچھا اتنی سی مہلت دے دو کہ میں گھر والوں کو دروازے پر بلا لوں اور یہی کچھ سمجھا دوں، کوئی ولی عہد کا اعلان کر دوں، کوئی بات میں کہہ دوں۔ اس نے کہا جی اب یہ مہلت بھی ختم ہو گئی، اب بس آپ کے جانے کا وقت ہے۔ روح قبض کی اور دروازے پر بادشاہ ڈھیر ہو گیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے عشرہ ذوالحج عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے عید کی یہ سعادتیں عطا فرمائی، اللہ نے یہ انعامات ہمیں پھر سے عطا فرمائے۔ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے،
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے بہت سی خصوصیات عطا فرمائی. اول من ضاف الضیف، پہلے انسان ہیں بنی نوع آدم میں، پہلے فرد بشر ہیں جنہوں نے میزبانی کا شرف حاصل کیا، مہمان کو کھانا کھلانا شروع کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن کی داڑھی میں سفیدی نمودار ہوئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے وہ پہلے انسان ہیں، پہلے پیغمبر ہیں جن سے ختنے کی سنت جاری ہوئی. 25 سورتوں میں 69 مقامات پر اللہ نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا. یہ چھوٹا تذکرہ نہیں ہے، پوری ایک سورت سورہ ابراہیم کے نام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گزری ہے. بڑی خصوصیات والے، بڑے جاہ و جلال والے، عزم و استقلال کے پیکر ہیں، اور بچپن کے زمانے سے بڑی بڑی آزمائشیں دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. بار بار اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ جو والد آزر سے ہوا ہے پڑھنے اور سننے کے لائق ہے. جو توحید کو سمجھنا چاہتا ہو، شرک کی مذمت کو دل میں بٹھانا چاہتا ہو، ساری امت کے علماء اور مفسرین کا اتفاق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو 25 سورتوں میں تذکرہ آیا ہے، مکالمہ آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے مکالمہ کیا. اور آپ فرما رہے ہیں لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. ابا جان کس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں. باپ نے کہا بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو وہی کام کریں گے مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا. سمجھاتے رہتے تھے یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے. باپ نے کہا تو میرے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، میں تجھے قبول نہیں کروں گا. لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، ابراہیم یا تو باز آ جا یا پھر پتھر مار مار کر تجھے سنسار کر دوں گا. باپ کو سلام کیا، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، سلام علیک، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي. میں بس جاتا ہوں، آپ کو جتنا سمجھا سکتا تھا سمجھا دیا، کوشش کروں گا اپنے رب کے حضور آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں. قوم سے سامنا پڑا، سارے بت توڑ دیے تہوار والے دن. اور جب قوم کو پتہ چلا تو کہنے لگے کہ بھئی ابراہیم کو بلاؤ اور اس سے معلوم کرو کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے. آپ نے ایک بت کو چھوڑ دیا اور گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. وہ آئے، آ کر دیکھا منظر، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کا حشر کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑے والا بت ہے منظر تو یہ بتاتا ہے کہ آپس میں کوئی جھڑپ ہو گئی ہے، کوئی لڑائی ہو گئی ہے، منظر سے یہ سمجھ میں آتا ہے، لہذا آپ اس بڑے سے پوچھ لیجیے. تو وہ کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم جانتے ہو یہ کبھی بولتے نہیں. اب سمجھانے کا موقع آیا، اب توحید کا جام پلانے کا موقع آیا. آپ فرمانے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. ارے بڑے افسوس کی بات ہے، ان بیکار چیزوں کو خدا بناتے ہو. مشاورت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور فیصلہ یہ ہوا حرقوہ وانصروا آلہتکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیجیے. آگ میں ڈال دیے. اب ظاہر آگ بھی اللہ کے حکم سے جلاتی ہے اور چھری اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے. جو ہی آگ میں پھینکے گئے اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی قوت دیکھنا اور طاقت دیکھنا. ہم نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا زندگی کے اچھے دن کون سے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ وہ جو آگ کے الاؤ میں دن گزرے ہیں وہ دن بڑے شاندار تھے، بڑے عالی شان دن تھے، بڑے مبارک دن تھے. ایک تو آگ کے الاؤ کو اللہ نے گل و گلزار بنا دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ صبح اور شام فرشتہ آتا تھا اور رب کا سلام بھی پہنچاتا تھا اور مزاج پرسی بھی کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مکالمہ ہوا.
بادشاہ کو کہا گیا کہ یہ ابراہیم، نمرود وہ بادشاہ ہے، ان 4 بادشاہوں میں سے ہے جنہیں اللہ نے شرق سے لے کر غرب تک، مشرق سے مغرب تک روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی، لیکن جب انسان بادشاہ بن جائے تو سب سے پہلے احکم الحاکمین کو بھلا دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا من ربک یا ابراہیم، ابراہیم کون تمہارا رب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا اللہ کون ہے؟ من اللہ، عجیب بات ہے، جس اللہ نے پیدا کیا، عزت دی، شباب دیا، بادشاہت دی، وہ پوچھتا ہے من اللہ، اللہ کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ یحیی و یمیت۔ کہنے لگا میں بھی وہی کام کرتا ہوں، زندہ اور مردہ، جسے چاہوں زندہ کروں، جسے چاہوں مار دوں۔ اب 2 قیدی بلا لیے، ایک کو آزاد کر دیا جو بے قصور تھا، اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب ایک کام اور کرتا ہے، وہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایک دن سورج کو ذرا مشرق سے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اللہ فرما رہے سورۃ البقرہ فبہت الذی کفر، کافر حیران رہ گیا کہ یہ کام بھی خدائی کے لوازمات میں سے ہے۔ خیر علاقہ چھوڑا اور فرمانے لگے انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں جاتا ہوں، اللہ جہاں راستہ دے گا اسے وطن بناؤں گا۔ عراق سے گئے، شام پہنچ گئے۔ جب شام پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب اللہ نے ان کی ایک دعا جو ساری زندگی مانگتے تھے، 80 سال کی عمر میں فرشتے آئے اور آ کر خبر دی وبشرناہ بغلام علیم کہ اب بیٹا آنے والا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 80 سال، ایک میں آتا ہے 90 سال، اور ایک میں آتا ہے 99 سال کی عمر میں اللہ بشارت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج ہم دعا مانگتے 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 تھک جاتے ہیں، عاجز آ جاتے ہیں۔ 99 سال کی عمر تک دعا مانگی ہے، اللہ نے دعا قبول فرمائی، بیٹے کی بشارت دی، بیٹا ہو گیا، شیر خوار ہے۔ اب حکم ہوا کہ ہمارے بلد امین مکے کو جا کر آباد کریں، مکے کو جا کر آباد کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کس کے ذریعے سے آباد کروں؟ فرمایا اپنے گھرانے کو لے جائیے، سب سے پہلے انہیں لے جا کر وہاں بسا دیجئے۔ اب گھرانے میں کون شامل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں، بی بی ہاجرہ بوڑھی ہیں، اور اسماعیل شیر خوار ہیں جو 99 سال کی دعاؤں کا ثمرہ ہیں، لے جا کر وہاں چھوڑ دیا۔ واقعہ طویل آپ نے سن رکھا ہے، ایک پانی کا مشکیزہ ہے، کھجوروں کی تھیلی ہے، اور یہ دے کر واپس پلٹ رہے ہیں، اور ہاجرہ پوچھ رہے ہیں ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم کیا اللہ نے حکم تو نہیں دیا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، تیسری مرتبہ اس نیک بی بی نے کہا کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں نام اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ وہیں سے پلٹ گئی اور کہنے لگی فحسبنا اللہ، بس اللہ ہمیں کافی ہو جائے گا اور اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اسماعیل بڑے ہو گئے، ان کی برکت سے زمزم مل گیا، بی بی ہاجرہ نے صفا مروہ کے چکر لگا لیے، یہ سنت اس امت کے لیے جاری کر دی گئی۔ اب جب اس قابل ہوئے فلما بلغ معه السعی، اس قابل ہوئے کہ باپ کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ 8 سال عمر تھی یا 10 سال یا 12 سال کی عمر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، بڑا دردناک خواب ہے۔ بیٹے اسماعیل سے بیان کرتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں یہ دیکھتا ہوں کہ تیرے گلے پر میں خود چھری چلا رہا ہوں اور میں نبی اور پیغمبر ہوں، یقیناً اللہ ہم سے یہ قربانی چاہتا ہے۔ فانظر ماذا تری، کہو تمہارا کیا خیال ہے؟ اور وہ بھی ظاہر جلیل القدر پیغمبر بننے والے تھے۔ انہوں نے عجیب بات کہی، اور یہ آیت اپنے اندر بڑی نفیس نکات رکھتی ہے، بڑے عجائبات اس آیت میں ہیں۔ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ رہ گئی اسماعیل کی بات، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ نہیں کہا کہ اسماعیل صبر کرے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ عجیب ادب کی بات فرمائی، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں چلے گئے، ہاتھ پیر باندھ دیے، کرتا اتار دیا، کہنے لگے کرتا اتار دیجئے، کہیں خون آلود ہو گیا میرا کرتا تو والدہ دیکھیں گی، دل میں خیال نہ آئے کہ اللہ نے بڑی بھاری قربانی ہم سے لی ہے۔ ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور مجھے چہرے کے بل لٹائیے، چھری تیز کر لیجئے۔ سارے کام کر لیے۔ اللہ فرما رہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور چھری چلا رہے ہیں پیشانی کے بل، تلہ للجبین، بیٹے کو لٹایا ہوا ہے۔
آج لوگ پوچھتے ہیں قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ یہ ہے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے. جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر مال نہیں ہے، جان نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی درس دے رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے بڑھ کر کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ فرما رہے نادیناہ یا ابراہیم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا. قد صدقت الرؤیا، ابراہیم سلام ہو تم پر، تم نے تو خواب کو بھی حقیقت بنا دیا. جیسا دیکھا تھا سارا منظر ویسے ہی کر دیا. اور پھر مینڈے کی قربانی فدیے کے طور پر جاری ہوئی. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ یہ قربانی ہے کیا چیز؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. پھر صحابہ نے سوال کیا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کے رسول اس میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ارے کیا ملے گا؟ بکل شعرۃ حسنہ، اللہ ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا فرمائیں گے، ہر بال کے بدلے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سے آپ نے فرمایا ذرا قربانی کے قریب آ جاؤ، قربانی کے قریب آ جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں قربانی کرنے کے لیے آ جائیں. ابھی ہماری ورک شاپ تھی تو ایک سوال آیا ہوا تھا کہ جی حضرت فاطمہ سے حضور نے فرمایا قربانی کے قریب آ جاؤ. تو آج کل علماء کہتے ہیں کہ عورت سڑک پر نہ آئے. بھائی اس جن کو بوتل میں بند رہنے دیں. اگر یہ باہر آ گئی اور انہوں نے قربانی شروع کر دی تو پھر آپ اندر چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کسی اوٹ سے، کسی آڑ سے، کسی پردے کے پیچھے سے تم اپنی قربانی کو دیکھ لو. یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، اللہ مغفرت پہلے فرمائیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، سارے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. اب خون کا قطرہ زمین تک 1 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے، یہ دیر میں پہنچے گا اور اللہ کے پاس یہ پہلے پہنچ جائے گا. اور اسی طریقے سے حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ اتنا بڑا عمل ہے، قیامت کے دن جب تیرے اعمال کا وزن ہوگا تو یہ جانور اس اعمال نامے کے ساتھ اس میزان عمل میں تولا جائے گا، اور اس کا گوبر، اس کی لید، اس کی ہڈیاں، اس کے بال، اس کی کھال، یہ ساری چیزیں 70 گنا وزنی کر کے یہ بھی اعمال میں تول دی جائیں گی. ایک روایت میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں خوش دلی سے قربانی کرو، تمہیں کیا چاہیے؟ تم معمولی قیمت کی قربانی کرتے ہو اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں بیٹا قربان کرنے کا اجر عطا فرماتے. میں ایک بات اور کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نماز عید شروع کرتے ہیں. آج کل ایک قربانی کے حوالے سے ایک اعتراض تو چلا آتا تھا. وہ اعتراض یہ تھا کہ جی قربانی بڑا بہیمانہ اور ظالمانہ عمل ہے، لاکھوں کروڑوں جانور مسلمان کاٹ ڈالتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اگر اس کی جگہ فنڈ قائم کر دیں تو کیسا رہے؟ ماشاءاللہ آپ فنڈ کھانے کے بڑے شوقین ہیں، ہر چیز میں آپ فنڈ قائم کراتے ہیں، اس کے بعد فنڈ صاف کر دیتے ہیں. ایک تو لبرل طبقہ یہ کہتا تھا یاد رکھیں اللہ جان مانگے تو جان دینی چاہیے، اللہ زکوٰۃ کی صورت میں مال مانگے تو مال دینا چاہیے. اب ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے، اور خاص طور پر میری عادت نہیں ہے ممبر پر کسی کا نام لوں، لیکن الہدا انٹرنیشنل والے اسے خاص طور پر اس بات کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہیں، اور صریحاً گمراہی ہے. ساری امت نے 1400 سال کبھی اس نظریے پر عمل نہیں کیا. اب اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی پورے گھرانے کی طرف سے ایک بھیڑ، ایک بکرا یا ایک دمبا بھی کر دیا جائے کافی ہے. اتنی بڑی تعداد میں قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صحابی نے یہ کہا کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں پورے گھر کی طرف سے ایک جانور ہی کر لیا کرتے تھے. یاد رکھیں قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے، عاقل بالغ مسلمان مقیم پر فرض ہے. اور شریعت کا کوئی فرض ایک شخص پر واجب ہو جائے تو جب تک وہ ادا نہ کرے وہ ادا نہیں ہوتا. جیسے نماز جس پر فرض ہے، شوہر کے پڑھنے سے بیوی کی نہیں ہوگی، باپ کے پڑھنے سے اولاد کی نہیں ہوگی. زکوٰۃ علیحدہ فرض ہے، روزہ سب پر علیحدہ علیحدہ فرض ہے، حج ہر صاحب استطاعت پر علیحدہ فرض ہے. اسی طریقے سے ہر صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر قربانی علیحدہ فرض ہے، کسی ایک کے کرنے سے نہیں ہوگی. آج کل کہا جاتا ہے حضور کے زمانے میں اتنا تکلف نہیں تھا، ایک جانور قربان کر دیا جاتا تھا کافی ہے. یہ غلط بات ہے، میرے نبی کی سخاوت کو چھپانے والی بات ہے. حضور علیہ السلام کی قربانی اتنی عظیم الشان تھی. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ایک صحابی کرتے ہیں، فرماتے پورا ریوڑ آپ خرید لیا کرتے تھے.
اب ریوڑ میں 200 جانور ہیں، 400 ہیں، 300 ہیں، 100 ہیں، کتنے جانور ہیں؟ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے قربانی کے لیے ریوڑ خرید لیا اور وہ ریوڑ میرے حوالے کیا اور فرمایا مدینے والوں میں بانٹ اور سب کو کہہ کہ عید الاضحیٰ والے دن وہ بھی قربانی کریں ہمارے ساتھ۔ کہتے ہیں میں نے وہ ریوڑ تقسیم کیا، ایک جانور بچ گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی ایک جانور بچ گیا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا تو بھی اس کی قربانی کر۔ یہ قربانی کا عالم تھا، سارا سال گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مسجد نبوی میں چراغ نہیں ہوتا تھا، چھپر نیچے تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 3 چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے لیکن اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اور قربانی کیسی عظیم الشان ہوتی تھی، سبحان اللہ، قربانی ایسی عظیم الشان ہوتی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں۔ ارے ظالموں، نبی کی سخاوت کا تذکرہ کرو، یہ بتاؤ تو صحیح کہ میرے نبی نے کتنی قربانی کی ہے۔ یہ کہتے ہو کہ ایک دمبا ذبح کر دو، ایک بکرا ذبح کر دو، ایک گائے ذبح کر دو، سارے خاندان کی طرف سے کافی ہے۔ یاد رکھیے یہ بات قطعاً صحیح نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے ہیں، 63 اپنے دستے مبارک سے قربان کیے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ بھی آپ کا عجیب معجزہ ہے، یہ عجیب و غریب معجزہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عظیم الشان قربانی کی، 63 اونٹ جب خود قربان کیے، ہر اونٹ رسی توڑا کر حضور کی طرف بھاگتا تھا کہ پہلے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے میں قربان ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ ہمارے نبی نے ایک جانور پر اکتفا نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں پھر صحابی جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک جانور ذبح کیا تھا، اس کے کیا معنی ہے؟ ہم نے ایک جانور ذبح، اس کے معنی یہ ہے کہ قربانی کسی پر فرض نہ ہو، وہ ایک جانور بھی ذبح کر دے تو ایک جانور کا ذبح کر دینا بھی کافی ہے۔ آپ کے محلے میں یا آپ کے خاندان میں یا آپ کے اعزاء اقارب میں کوئی غریب آدمی ہو، آپ کے اعزاء اقارب میں کوئی غریب آدمی ہو اور وہ ایک جانور قربان کر دے، وہ ایک جانور قربان کر دے، تو آپ مجھے بتائیے آپ کیا کہیں گے کہ تو نے سارے گھر کی طرف سے قربانی کیوں نہیں کی؟ یہ کہیں گے اسے کہ تو نے سارے گھر کی طرف سے قربانی کیوں نہیں کی؟ آپ اسے یہ کہیں گے کہ بھائی تم پر تو قربانی واجب ہی نہیں تھی، تم نے اگر ایک جانور بھی کر لیا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس زمانے میں اکثریت پر قربانی واجب نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی نے ایک جانور بھی ذبح کر لیا اور اس نے کہا یہ میری سب کی طرف سے ہو گیا تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر فرض نہ ہونے کے باوجود ایک قدم اٹھایا ہے۔ دوسری بات میں اور عرض کروں گا 2 منٹ کے اندر۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے جی مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں کرنی چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ عمل زندوں کا ہے اور زندوں کے لیے۔ یاد رکھیں بالکل غلط ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، اور اس عظیم الشان قربانی کے عمل میں اپنے مرحومین کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بھلا سکتے ہیں، کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے 2 بکرے یا 2 دمبے یا 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ آپ سے پوچھا کہ کس کی جانب سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کی جانب سے ہے جو آنے والی ہے۔ جب آپ نے ہمیں یاد رکھا ہے تو ہم کیسے نہیں یاد رکھیں گے؟ تمام ائمہ کا اتفاق ہے جیسے اپنی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے، ایسے ایصال ثواب کے لیے، اجر پہنچانے کے لیے مرحومین کی جانب سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب میں نماز عید کا مختصراً طریقہ عرض کروں گا۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ مع 6 زائد واجب تکبیروں کے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد، ثنا پڑھ چکنے کے بعد اور تلاوت سے پہلے، قراءت سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، تینوں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے، پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اور اس کے بعد جیسے رکعت مکمل کی جاتی ہے رکعت مکمل کی جائے گی۔ دوسری رکعت میں قراءت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ چوتھی تکبیر زائد نہیں ہے بلکہ صحیح قول کے مطابق نماز عید الفطر میں، نماز عید الاضحیٰ میں یہ زائد تکبیر نہیں ہوتی، واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رکوع اور سجود ہے اور باقی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ دعا کے بعد خطبہ عید کے عمل میں، سننے کے عمل میں شرکت کرنا واجب ہے۔
آواز آئے یا نہ آئے، جب تک خطبہ چل رہا ہے اس وقت تک اس عمل میں شریک رہیں. جب خطبہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ اٹھیں اور گلے ملیں اور پھر تشریف لے جا سکتے ہیں. ہمارے ہاں انشاءاللہ آج نماز عید الاضحیٰ کا جو خطبہ ہے وہ جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی جو یونیورسٹی ہے وہاں کے بہت بڑے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، جید عالم دین ہیں، حضرت مولانا فضیلت الشیخ دکتور عبد القیوم السندھی حفیظہ اللہ، وہ تشریف لائے ہیں. میری درخواست پر بیمار بھی تھے. وہ انشاءاللہ عید کی نماز کے بعد وہ خطبہ عید بھی ارشاد فرمائیں گے، لہذا سب حضرات اس میں شرکت فرمائیں. اب نماز عید